بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کی معلمہ رافع صاحب اپنے چینل سخندان بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تصریحات کا جدول یا ٹیبل آف اسپیسیفکیشن۔ جب سے ایف بی آئی ایس سی نے ایس ایل او انٹروڈیوس کروایا ہے، اس وقت سے تصریحات کا جدول یا ٹیبل آف اسپیسیفکیشن ہمارے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا سوال کہاں ڈالیں، کیسے لکھیں، کون سا سوال کس کیٹیگری میں آئے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے، اردو پڑھانے والے ٹیچرز کے لیے، اور جو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بناتے ہیں یا اس کو پیپر کو سیٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو پیپر بنانا ہے، پیپر میں جو سوالات بنانے ہیں، وہ 3 طرح کے بنانے ہیں۔ ایک انڈرسٹینڈنگ بیس پہ بنانے ہیں، ایک نالج بیس پہ بنانے ہیں، اور ایک اپلیکیشن بیس پہ بنانے ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہے نا، جو انڈرسٹینڈنگ بیس ہے، اس کے لیے کی ورڈز ہیں: تعلق سمجھنا، بیان کرنا، امتیاز کرنا، بحث کرنا، شناخت کرنا، اندازہ لگانا، تشریح کرنا، مراد لینا، میل یا جوڑ، اپنے الفاظ میں بیان کرنا، پیش گوئی کرنا، پہچان لینا، چننا، انتخاب کرنا، خلاصہ، ترجمہ کرنا، اقسام بیان کرنا، اپنے الفاظ میں بیان کرنا، واضح کرنا، اقدامات کرنا۔ یہ تو سارے آئیں گے انڈرسٹینڈنگ بیس پہ۔ اچھا، اس کے بعد گننا، شمار کرنا، واضح کرنا، کھینچنا، شناخت کرنا، کیبل لگانا، نشاندہی کرنا، قائم کرنا، نام دینا، خاکہ بنانا، نقطہ نظر بیان کرنا، قول پیش کرنا، بات دہرانا، زبانی سنانا، ریکارڈ کرنا، چننا، انتخاب کرنا، وضاحت سے کہنا، لکھنا، کیا ہے کی تعریف، کیا آپ پڑھ سکتے ہیں، کب، کہاں، کیسے، طرح کے جو سوالات ہیں وہ آئیں گے ہمارے نالج بیس میں۔ اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے کام میں لانا، استعمال کرنا، پر بنیاد رکھنا، پر استوار کرنا، حساب کرنا، شمار کرنا، درجہ بندی کرنا یا تبدیل کرنا، موازنہ کرنا، مکمل کرنا یا پورا کرنا، فرق دیکھنا، تعمیر کرنا، بنانا، شہادت دینا، توضیح کرنا، مثالیں دے کر سمجھانا، بنانا، ترمیم کرنا، اصلاح کرنا، چلنا، چلانا، عمل کرنا، مشق کرنا، تعلق یا ربط قائم کرنا، بیان کرنا، حل کرنا، استعمال کرنا۔ ایک مثال دیں جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں، یا اگر وہ آج زندہ ہوتا تو آپ کے خیال میں کیا کرتا، اس بارے میں ڈیش ڈیش، یعنی کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ اپلیکیشن میں آئیں گے۔ اچھا، اردو کا پیپر بناتے ہوئے ہم نے انڈرسٹینڈنگ، نالج، اپلیکیشن کو تو ذہن میں رکھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 5 طرح کے سوال بنانے ہیں۔ اپنے سوالوں کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا کافی ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم سمجھ لیں کہ سوال کا کون سا حصہ جو ہے، پیپر کا کون سا حصہ جو ہے، وہ ہمارا کس کیٹیگری میں آئے گا۔ تو زبان شناسی میں قواعد سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہمارے آئیں گے زبان شناسی والے حصے میں۔ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بناتے ہوئے اس کے سوالوں کے نمبر ہمارے یہاں پر لگیں گے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ایم سی کیوز ہمارے، اور جو سوال نمبر 2 کا حصہ جیم ہے، ان کے جو نمبر ہیں وہ ہمارے زبان شناسی والے اس پورشن میں آئیں گے۔ وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا حصہ جو ہے کس تعریف سے متعلق کہاں پر ہے، وہ ہم یہاں پر ایم سی کیوز ہمارے یہاں پر آ جائیں گے، اور سوال نمبر 2 کا حصہ جیم آ جائے گا، اس کے سوالات یہاں پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد استحسان اور تنقید۔ اب استحسان اور تنقید کیونکہ یہ سمجھنے کی چیز ہے، تفہیم سمجھ لو کہ اس میں تفہیم والے سوالات آئیں گے۔ تو تفہیم ہم ایک تو عبارت کو پڑھ کے ہم تفہیم کریں گے، اس کے سوالات کی جواب دیں گے، وہ پھر فردر جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے ہیں یا نالج کے ہیں یا اپلیکیشن کے، وہ ہم اس میں لکھیں گے۔ تو اور دوسرے آئیں گے ہمارے تفہیم اشعار، یعنی کہ سوال نمبر 2 کا حصہ بھی اس کے سوالات میں لگیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر جو ہمارے اس خانے میں ہم لگائیں گے وہ ہمارے ہوں گے سوال نمبر 3، 4 اور 5، یعنی کہ عبارت کی تشریح، نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح۔ اب غزل اور عبارت اور اس کی تشریح کے جو ہے نا 5 نمبر کے یہ سوال، یعنی کہ 15 نمبر کا جو سوال ہے، اس میں سے 15 نمبر کے یہ 3 سوال ہیں، اس میں سے اس کا 30%، یعنی کہ 30%، یعنی کہ اس کے 3 نمبر، یعنی کہ 60% مارکس جو ہے ہم اس میں لگائیں گے، اور 40% جو ہے ہم لگائیں گے
اپلیکیشن میں، کیونکہ کسی بھی عبارت کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو وہ ہو گیا انڈرسٹینڈنگ۔ اس کے بعد ہم اس کو لکھیں گے اور پھر اس میں ہم اپنی جو پریویس نالج ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے، تو وہ 20% جو ہے وہ ہم اس کے سوال کے نمبر ہم لگائیں گے اپلیکیشن میں۔ تو اس طرح سے جو سوال نمبر 3، 4 اور 5 کا جو ہے نا 3 نمبر یعنی کہ 9 نمبر ہم لگائیں گے، اس میں ایڈ کریں گے انڈرسٹینڈنگ میں، اور باقی 6 نمبر 2 نمبر ان سوالات کے یہاں پر کریں گے۔ اس طرح سے 15 نمبر وہ بھی استحسان اور تنقید والے پورشن میں ایڈ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو وہ ہے تدریجی مقصد لکھنا۔ اب لکھنا میں ہے مکالمہ، یادداشت یا ڈائری لکھنا۔ اب اگر مکالمہ، یادداشت اور ڈائری کے جو نمبر ہیں، یعنی کہ وہ جو سوال نمبر سوال نمبر 7 اس کا جو نمبر ہے وہ یہاں پر، یعنی کہ 5 کے 5 یہاں پر لگیں گے، اس کے نمبر یہاں پر لگیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تدریجی مقصد انشا پردازی۔ انشا پردازی کے زمرے میں ہمارا آتا ہے مضمون۔ تو یہ تو صرف 10th کلاس والوں کے لیے ہے، تو وہ 10th کلاس کا پیپر سیٹ کرتے ہوئے ہم جو مضمون کے نمبر ہیں 10 وہ ہم اپلیکیشن میں لکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا پریویس نالج ہی ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے خود سے لکھتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا تدریجی مقصد مہارت حیات۔ اب یہاں پر ہے مہارت حیات میں ہم روداد لکھیں گے۔ اور ایک اور بات کہ اگر MCQs میں کوئی مہارت حیات یعنی کہ روداد نویسی سے متعلق کوئی MCQs ہم نے بنایا ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سے کوئی پوائنٹ ہم نے لے کے اور اس کا MCQs بنایا، تو وہ بھی اسی کے اندر انکلیوڈ ہوگا۔ تو اس طرح سے تو ہم پیپر سیٹ کریں گے۔ پیپر سیٹ کرنے کے بعد اس کے جب ہم نمبر لکھ لیں گے، ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے۔ کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم نے جو پیپر سیٹ کیا ہے اور اس کے جو سوال ہیں، یعنی کہ 75 نمبر کا جو پیپر سیٹ کیا ہے، اس میں سے 50% ہمارے جو سوالات ہیں وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں سے ہونے چاہیے، 30% نالج میں سے ہونے چاہیے، اور 20% ہمارے اپلیکیشن میں سے ہونے چاہیے۔ تو امید ہے آپ سب کو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔